اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، لڑکے کے لیے حصہ ہے 2 لڑکیوں کے برابر، اور اگر صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں اور 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو 2/3 میں حصہ ملے گا، اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھا حصہ ملے گا۔ ظاہر بات ہے اگر ایک بیٹا ہے یعنی صرف ایک ہی اولاد ہے اور وہ بیٹا ہے تو اسے پورا حصہ یعنی ساری جائیداد ملے گی، اور جب اکلوتی اولاد میں صرف ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھا حصہ ملے گا، یعنی جتنی جائیداد ہے اس میں سے آدھا حصہ ملے گا۔ یہ بات تو بیٹا اور بیٹی کی ہو گئی۔ اب آگے فرمایا کہ اگر ایک شخص کے والدین زندہ ہیں تو ان کے لیے کتنا حصہ ہے؟ تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص اولاد والا ہے یعنی کوئی ایسی صورت میں فوت ہو گیا کہ اس نے اپنے پیچھے اپنی اولاد چھوڑی ہے تو 6واں حصہ یعنی 1/3 حصہ والدین کو جائے گا اور 2/3 حصہ اولاد کو جائے گا۔ اور اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور وارثان میں صرف ماں باپ ہی ہیں تو 1/3 ماں کو اور باپ کو 2/3 حصہ جائے گا، اور اگر اس کے بہن بھائی ہوں تو پھر ماں کا حصہ اور کم ہو جائے گا۔ تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ تمہارے نفع میں کون ہے، یعنی تمہارے لیے کون بہتر ہے، یہ تم اپنی عقلوں کو چھوڑو اور اللہ تعالیٰ کی مانو۔ اور تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے آدھا ہے اگر کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی اگر بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے اور بیوی کے پاس کوئی جائیداد ہے تو اس میں شوہر کا آدھا حصہ ہوگا اور باقی کا آدھا بھائیوں کو جائے گا۔ اور اگر اس نے کوئی اولاد چھوڑی ہے تو پھر شوہر کے لیے 1/4 حصہ ہوگا، باقی 3/4 اولاد میں تقسیم ہوگا، اور یہ بھی وصیت کی ایگزیکیوشن کے بعد ہوگا، یعنی 2 کام پورے کرنے ہوں گے جائیداد کی تقسیم سے پہلے، کہ ایک تو اگر کوئی وصیت کی ہے مرنے والے نے تو اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، اور اگر اس کے حصے کوئی دین ہے یعنی اس نے کوئی قرضہ لیا ہوا ہے، اس کے ذمے کوئی قرضہ ہے، کوئی کمٹمنٹ ہے تو وہ پوری کی جائے گی، اس کے بعد ہی تقسیم ہوگی۔ اور اگر شوہر فوت ہو گیا ہے تو اس کے وراثت میں بیویوں کا 1/4 حصہ ہے اگر کوئی اولاد نہیں ہے، اور اگر کوئی اولاد ہے تو پھر ان کے لیے 8واں حصہ ہے، یعنی اگر شوہر نے اپنے پیچھے اولاد چھوڑی ہے تو پھر بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اور اس کے لیے بھی وہی شرط ہے کہ وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر کوئی شخص یا خاتون ایسی ہے جس کے نہ تو کوئی والدین ہیں اور نہ ہی کوئی اولاد ہے، صرف بہن بھائی ہیں، تو اس صورت میں تقسیم کس طرح ہوگی؟ تو ایسی صورت میں بہن بھائیوں میں جو تقسیم ہوگی اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو حقیقی بہن بھائیوں میں ہوگی جس طرح اولاد میں ہوتی ہے۔ دراصل عربوں میں 3 قسم کے بہن بھائی ہوتے تھے۔ ایک تو وہ جو ریئل بردر سسٹر ہوتے تھے، یعنی ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہونے والے حقیقی بہن بھائی، یعنی دونوں جو والدین تھے وہ مشترکہ تھے اور ان سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ بہن بھائی۔ دوسرے وہ جن کا باپ ایک ہے لیکن مائیں الگ الگ ہیں، لیکن عرب میں ان میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا تھا، یعنی ایسے بہن بھائی جن کا باپ تو ایک ہے اور مائیں الگ الگ ہیں، وہ بھی ریئل بردر سسٹر ہی کنسیڈر کیے جاتے تھے۔ تیسرا وہ جن کی ماں ایک ہے لیکن باپ الگ الگ ہیں، یعنی ایک خاتون کی اولاد ہے اور اس کا شوہر فوت ہو گیا یا اس کو طلاق ہو گئی اور اس نے دوسری شادی کر لی، اور پھر دوسرے شوہر سے بھی اس کی اولاد ہے، تو عربوں میں اس اولاد کو سوتیلا کہا جاتا تھا۔ اور اس تیسری قسم کے لیے پھر فرمان آیا کہ اگر کوئی شخص مرا ہے اور وہ ایسا ہے جس کی نہ والدین ہیں نہ اولاد، اور اس کی ایک بہن ہے اور ایک بھائی ہے، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہیں تو پھر وہ 1/3 میں ذمہ دار ہوں گے۔ لیکن یہ تقسیم بھی انہی 2 شرطوں کے بعد کہ اگر کوئی وصیت ہے تو اسے پورا کرنے کے بعد، یا اگر کوئی قرض دینا ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد ہی یہ تقسیم عمل میں آئے گی، اور یہ سارا کام ایسے ہو کہ کسی کو ضرر پہنچانے کی نیت نہ ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے۔ اللہ سب جاننے والا اور کمال علم والا ہے۔ اس کے علم پر دھوکہ نہ کھاؤ کہ وہ تمہیں پکڑ نہیں رہا، اس کی پکڑ جب آئے گی پھر اس کی پکڑ بہت سخت ہوگی۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ داخل کیا جائے گا باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اس کی اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے گا اس کی حدود سے، تو وہ داخل کرے گا آگ میں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ السلام علیکم ناظرین،
ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ میں ہوں ایڈوکیٹ راشدہ سلیم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ آج ہم وراثت کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ قانون وراثت بہت ہی اہم ترین ٹاپک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے وراثت کے علم کو جان لیا، وراثت کا علم حاصل کر لیا اور یہ جان لیا کہ کس کو کتنا حصہ ملنا ہے اور کس طرح ملنا ہے، تو اس نے علم کا آدھا علم حاصل کر لیا۔ یعنی ہمارے کل علم کا نصف حصہ صرف وراثت کو سمجھ لینا ہے۔ تو یہ ہماری لائف میں بہت امپورٹنس رکھتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ اسے بھولے ہوئے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں لا آف انہیریٹنس کی۔ فرض کریں کہ اگر وراثت کے قوانین نہ ہوں اور کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس شخص کا والد کھڑا ہو جائے گا کہ یہ میرا بیٹا تھا، اس کی جائیداد مجھے ملنی چاہیے۔ بیوی کہتی میرا شوہر تھا، میں کیونکہ اس کے بچوں کی ماں ہوں تو اس کی جائیداد میں میرا زیادہ حصہ ہے۔ بیٹا کھڑا ہو جاتا کہ میرا باپ تھا، میں کیونکہ اس کی اولاد ہوں تو اس کی جائیداد میری ہونی چاہیے۔ تو اس چیز کا علم ہمیں قانون وراثت اور قانون دونوں نے دے دیا کہ کس کا کتنا حصہ ہوگا۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر طرف چھین لو، لوٹ لو، جس طرح ہو دولت مند بن جاؤ۔ صرف یہ دوڑ ہے کہ دوسرے سے آسائشوں میں آگے کیسے نکلنا ہے، اور ان آسائشوں کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک پہنچ جاتا ہے انسان۔ ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جائیداد کی تقسیم پر قتل و غارت تک بات چلی جاتی ہے۔ خاندان کے خاندان صرف زمین کے کچھ حصے کے لیے دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اپنی عورتوں کو، بیٹیوں کو آج بھی ایسے ہوتا دیکھتے ہیں کہ صرف جائیداد کی وجہ سے گھر بٹھا کر رکھا ہوتا ہے کہ شادی نہیں کرنی، کہ اگر شادی کر دی تو جائیداد دینی پڑے گی، اور اگر شادی کر بھی دیتے ہیں تو پھر یہ سننے میں آتا ہے کہ ہم نے ان سے حصہ معاف کروا لیا ہے۔ بہت امیر کبیر ہوں گے، دولت کی ریل پیل ہوگی، لیکن جب بہن بیٹیوں کو حصہ دینے کی بات آئے گی تو ان کا بس نہیں چلتا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیں۔ لیکن ہر طرف ایسا بھی نہیں ہے، ایسے بھی لوگ اس معاشرے میں موجود ہیں جو خود سے پہلے بہنوں اور بیٹیوں کا حصہ نکالتے ہیں۔ وہ قرآن، شریعت اور قانون کو مانتے ہیں اور اکارڈنگ ٹو قرآن، سنت اور قانون خواتین کا حق اور ان کا حصہ ان کو دیتے ہیں۔ اب اکارڈنگ ٹو لا اینڈ قرآن مرد کو زیادہ حصہ دیا گیا ہے اور عورت کو تھوڑا کم دیا گیا ہے۔ اس کا بھی ریزن ہے، وہ یہ کہ مرد فائنینشلی اوبلیگیشنز میں زیادہ گھرا ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر فائنینشیل اوبلیگیشنز جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ جو ذمہ داریاں اس پر لاگو کی گئی ہیں وہ اخراجات کے حوالے سے ہیں، وہ خاتون کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر گھر چلانا مرد کی ذمہ داری ہے۔ خاتون چاہے کتنی بھی امیر ہو، یہ خاتون کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھریلو اخراجات اٹھائے۔ کما کر لانا اور بیوی بچوں اور والدین کی مینٹیننس مرد کی ذمہ داری ہے، اس لیے مرد کو ڈبل حصہ دیا گیا ہے۔ اب ایک آدمی ہے جس کی پراپرٹی ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے اور اپنے پیچھے جائیداد چھوڑ جاتا ہے، تو سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین میں جو اخراجات آئیں گے وہ اس میں سے نکالے جائیں گے۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس نے کوئی وصیت تو نہیں کی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی میں سے کسی کو حصہ دیا جائے، یعنی کسی کو وصیت کی ہو کہ میری جائیداد میں سے مسجد کو، مدرسے کو، یا کسی بھی پارک وغیرہ کو یا کسی ٹرسٹ کو حصہ دیا جائے۔ اگر ایسا کیا ہے یا اس سے ملتا جلتا کچھ بھی اس نے وصیت میں لکھا ہے تو سب سے پہلے اس کی وصیت پوری کی جائے گی، اور مرنے والا اپنی پراپرٹی کا صرف 1/3 ہی وصیت کر سکتا ہے۔ اگر 1/3 سے زیادہ وصیت کی ہے تو وہ نہیں مانی جائے گی، انٹل انلیس کے وارثان جو ہے وہ باہمی رضامندی سے اس وصیت کو ایکسیپٹ کریں اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کروائیں۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ مرنے والے کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے، اس نے کسی کا کوئی قرضہ تو نہیں دینا، اور اگر دینا ہے تو پہلے اس کی جائیداد میں سے وہ قرضہ نکالا جائے گا۔ اب ہم نے سب سے پہلے کیا کیا کہ 3 چیزیں پوری کی، تجہیز و تکفین کا خرچہ نکالا، وصیت پوری کی، اور اگر کوئی قرض ہے اس کے ذمے تو وہ ادا کیا۔ اس کے بعد جو بچے گا اس کی ڈسٹریبیوشن ہوگی، یعنی یہ تینوں کام کرنے کے بعد جو بچے گا وہ اس کی کل پراپرٹی ہوگی جس کی ڈسٹریبیوشن ہوگی اس کے سارے وارثان میں۔ اب یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ یہ بہت وسیع ٹاپک ہے اور انتہائی سینسیٹیو ٹاپک بھی ہے کہ اگر ذرا سی بات ادھر سے ادھر ہو جائے تو میٹر چینج ہو جاتا ہے اور ڈسٹریبیوشن میں بھی ڈفرینس آ جاتا ہے۔ اس لیے اس چیز کو انتہائی احتیاط سے سمجھنا اور سمجھانا بہت ضروری ہے۔
تو ہم فیملی کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے والدین، پھر بیوی بچے، اور تیسرے نمبر پر باقی بہن بھائی اور وارثان. تو جو شخص فوت ہوا ہے اس کے والدین کا حصہ سب سے پہلے نکالا جائے گا. اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے تو اس کی جائیداد کا حصہ اس کو ملے گا، یعنی اس کے بیٹے کی جائیداد میں سے والدین کا حصہ نکالا جائے گا سب سے پہلے، اور وہ ہوگا 1/6 حصہ. یعنی سب کچھ نکالنے کے بعد جو پراپرٹی بچے گی اس کے 6 حصے کر لیں، اور اس کا 1/6 حصہ والد کو دیا جائے گا، اور اگر والدہ ہیں تو والدہ کو بھی 1/6 حصہ دیا جائے گا. اور اگر بیوی ہے یعنی اس شخص کی جو بیوہ ہے اس کو 1/8 حصہ دیا جائے گا. اب یہاں ایک چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کل پراپرٹی میں سے کفن دفن، وصیت، قرض یہ سب پورا کرنے کے بعد جو پراپرٹی بچے گی اس کے 8 حصے ہوں گے اگر بیوہ ہے تو. اور اگر بیویوں کی تعداد زیادہ ہے یعنی اس شخص نے ایک سے زیادہ بیویاں کی ہوئی ہیں تو پراپرٹی کے 8 حصے ہوں گے، اور جو 8واں حصہ ہے اس 8ویں حصے میں سے ساری بیویوں کو حصہ ملے گا. اگر ایک بیوی ہے تو 8واں حصہ پورے کا پورا ایک بیوی کو ملے گا، اور اگر زیادہ بیویاں ہیں تو اس 8ویں حصے کو برابر تقسیم کر دیا جائے گا تمام بیویوں میں. اب والد، والدہ اور بیوی ان کے حصے ان کو دینے کے بعد جو مال بچے گا وہ تقسیم ہوگا اولاد میں، جس میں بیٹے کو 2 حصے ملیں گے اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا. اب اگر ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں تو کیسے تقسیم ہوگی؟ تو مثال کے طور پر اگر 1 لاکھ روپے ہیں اس کے 4 حصے کر لیں 25-25 ہزار والے. اس میں سے 2 حصے یعنی 50,000 بیٹے کو دے دیں اور 25-25 ہزار دونوں بیٹیوں کو دے دیں. اور اگر بیٹا نہیں ہے صرف بیٹیاں ہی ہیں تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو ایسی صورت میں بیٹی کو کل جائیداد کا آدھا حصہ ملے گا اور باقی کا آدھا حصہ مرنے والے کے والدین کے پاس چلا جائے گا. اور اگر 2 بیٹیاں ہیں یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں اور بیٹا کوئی نہیں ہے تو اس صورت میں کل پراپرٹی کے 3 حصے ہوں گے. 2 حصے ان سب بیٹیوں میں تقسیم ہوں گے اور باقی جو ہیں وہ متوفی کے والدین کو چلے جائیں گے. اب اگلی کیٹیگری ہے اگر بیوی کے نام جائیداد ہے اور وہ فوت ہو جاتی ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو اس صورت میں اگر بچے ہیں تو شوہر کو 4تھا حصہ ملے گا، اور اگر بچے نہیں ہیں تو آدھا حصہ ملے گا، اور باقی کا آدھا حصہ جو ہے وہ خاتون کے پیرنٹس کو چلا جائے گا. اور اگر والدین حیات نہیں ہیں تو بھائیوں کو ملے گا. پراپرٹی کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہوئے ہسبینڈ کو دینے کے بعد جو باقی کا آدھا حصہ بچے گا وہ بھائیوں کو ملے گا. اسی طرح اگر جو شخص فوت ہوا ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو ایسی صورت میں بیوی کا حصہ بڑھ جائے گا اور 1/4 حصہ بیوی کو ملے گا. یعنی اگر اولاد ہے تو 1/8 حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا. اب اس میں ایک بات جو نہایت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور ابھی عدت کا پیریڈ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا اور وہ فوت ہو جاتا ہے تو ابھی خاتون کو 1/8 حصہ اولاد ہونے کی صورت میں اور 1/4 حصہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں ملے گا. یعنی وہ وراثت میں تب بھی حصے دار ہوگی اگر کوئی شخص طلاق دے دیتا ہے اور ابھی طلاق کے بعد جو عدت کا پیریڈ ہوتا ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا اور وہ فوت ہو جاتا ہے، تب بھی وہ خاتون اس کی بیوہ ہی کنسیڈر کی جائے گی اور اس کو وراثت میں حصہ ملے گا. اب اگر کوئی اولاد نہ خلف نکل آئی اور خدا نہ خواستہ اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تو ایسی صورت میں جب وراثت تقسیم ہوگی تو اس بیٹے کو حصہ نہیں ملے گا. اس کے علاوہ اگر کسی نے آگ کر دیا ہو اپنی اولاد کو تو قانون اور اسلام دونوں میں آگ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. پیرنٹس کی وفات کے بعد اس اولاد کو جسے آگ ڈکلیئر کیا گیا ہو اسے حصہ ملے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی پینشن ہے تو اس پینشن پر بھی صرف بیوہ کا حق نہیں ہے، کیونکہ وہ پینشن بھی مرنے والے کی وراثت ہے. اس میں بھی مرنے والے کے والدین کا اس کے بچوں کا حق ہے اور اس پینشن میں سے والدین اور بچوں کو حصہ دینا پڑے گا. اور اس چیز کو لاہور ہائی کورٹ نے فائنل کیا ہے، ججمنٹ دی ہے اس پر، لیکن اس میں کنڈیشنز لگائی ہیں کہ مرنے والے کے قریبی رشتہ دار کو یعنی باپ کو حصہ ملے گا، دادا کو حصہ نہیں ملے گا. اسی طرح مرنے والے کے بیٹے کو حصہ ملے گا، پوتے کو حصہ نہیں ملے گا. لیکن اگر بیٹا موجود نہیں ہے تب پوتے کو حصہ ملے گا، اور اگر باپ نہیں ہے تب دادا کو حصہ ملے گا. یعنی قریبی رشتہ دار جو ہوتا ہے وہ دور کے رشتہ دار کا حق ختم کر دیتا ہے. شریعت میں وراثت کی تقسیم کے لیے 3 اصول بتائے گئے ہیں جن کی موجودگی میں تقسیم ہو سکتی ہے.
नंबर 1 वो शख्स फोत हो गया हो। नंबर 2 विरासत मौजूद हो यानी फर्जी ना हो। नंबर 3 वारिसान मौजूद हों। लेकिन कानून कहता है कि अगर दादा की डेथ हो गई है तो पोते को हिस्सा मिलेगा, जबकि शरीयत कहती है कि दादा की डेथ के बाद पोते को हिस्सा नहीं मिलेगा। अब इस पर बाज़ नाक़िसुल अक़ल सवाल उठाते हैं कि ये क्या बात हुई कि पोतों को हिस्सा नहीं मिलेगा जबकि वो यतीम है, कमज़ोर है। तो इसका जवाब भी शरीयत ने दिया है। शरीयत ने 27 तरीके बताए हैं जिनके ज़रिए दादा अपने पोतों को हिस्सा दे सकता है। सिर्फ एक ये रीज़न कि आफ्टर डेथ वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर मोहब्बत होगी तो दादा अपनी लाइफ में इन 26 तरीकों से ना सिर्फ अपने पोतों को हिस्सा देगा बल्कि हिस्से से ज़्यादा ही दे जाएगा। वसीयत कर सकता है, गिफ्ट दे सकता है, किसी भी तरह वो अपनी विरासत में अपने पोतों को हिस्सेदार ठहरा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको विरासत के कानून से मुतालिक काफ़ी कुछ इस वीडियो के ज़रिए क्लियर हो गया होगा। मैंने कूज़े में समंदर बंद करने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन विरासत एक ऐसा टॉपिक है जिसे डिस्कस करना बहुत वक्त मांगता है। अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे विरासत के कानून के मुतालिक पूछ सकते हैं। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इल्म की बात सीखना और आगे फैलाना सदका जारिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।